اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ فَاذْهَبُوا وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ کہ تم سب کے سب جاؤ اور آزاد ہو. تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاور ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، تمام چیزیں ہونے کے باوجود آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بدلہ نہیں لیا. کیا آج مسلمانوں کے اندر یہ دم ہے؟ آج مسلمانوں کے اندر کوئی شخص کھڑا ہو کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے اندر یہ دم ہے، ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم کمزور کو انصاف دلائیں گے، ہم مظلوم کو انصاف دلائیں گے، ہم کمزوروں کے اوپر رحم کریں گے، ہم یتیموں کی دستگیری کریں گے، ہم بیواؤں کی خبرگیری کریں گے؟ کہ آج مسلمانوں کے اندر کوئی ہے؟ ایک واقعہ نہیں، ہزاروں واقعات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ملتے ہیں ایسے کہ آپ کے پاس طاقت ہے لیکن آپ اس طاقت کا استعمال نہیں کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. طائف کے واقعے سے کون نہ واقف ہے؟ ہر شخص جانتا ہے کس طریقے سے ہمارے نبی کو وہاں پریشان کیا گیا، کس طریقے سے ہمارے نبی کو وہاں پر ستایا گیا. تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جو نقطہ اس کے اندر لکھا ہے لکھنے والوں نے وہ نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسی سفر کے بعد میں آپ کو معراج کے اوپر بلایا. ٹھیک یہ سفر ہوا، طائف آپ گئے، وہاں پر آپ کو ستایا گیا، پتھر برسائے گئے، جسم لہو لہان ہے. ٹھیک اسی کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کے سفر کے لیے بلایا. یہاں پر لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر کیوں کرایا. اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر اس لیے کرایا اور کفار مکہ کو چیلنج کیا کہ اے کفار مکہ، اگر تم میرے نبی کا استقبال نہیں کرتے تو یاد رکھو میں آسمان پر بلا کر کے اور معراج میں بلا کر کے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے نبی کا استقبال کراؤں گا. دیکھ لو، اگر تم اس دین کو نہیں مانو گے تو یاد رکھو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اللہ سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں، کوئی ناطہ نہیں. اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جو تمہاری طریقے سے نہیں ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے، پھر جائے، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا، ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، یحبهم ویحبونہ، کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ کے لیے جان نشاور کرتے ہوں گے اللہ ان کے اجر میں اضافہ کرے گا. تو میرے بھائی، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، وہ جو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، وہ جو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے اور وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. اللہ کا یہ معاملہ ہے. کمزور لوگوں کو اللہ اٹھاتا ہے. تو میرے بھائی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے اور اسی کے بعد میں 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان گھومتے رہے، پھرتے رہے اور جو دوسرے کام کاج تھے وہ کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ نہیں سامنے آتا ہے تاریخ کے اندر کہ آپ نے کہیں لوٹ کھسوٹ کی ہو، کسی کے اوپر ظلم کیا ہو، کسی کو ناانصافی میں مارا ہو، کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو. کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے. لیکن بات کیا ہے؟ بات کیا ہے کہ عرب کے لوگ آپ کے مخالف کیوں ہو گئے؟ جو کل تک آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے، جو کل تک آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، جو کل تک آپ کو اپنے فیصلوں کا جج اور قاضی بنایا کرتے تھے، وہ آج آپ سے متنفر کیوں ہیں؟ آپ سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ کی بات کو کیوں نہیں سنتے ہیں؟ صرف میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی. وہ بات کیا ہے؟ آج بھی دنیا کا انسان دنیا کے اندر اسی بات کو دہرا رہا ہے. لوگ اس کے دشمن ہوئے جا رہے ہیں، لوگ اس کو قتل و غارت گیری کے اوپر آمادہ کر رہے ہیں، لوگ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. وہ بات یہی تھی. میرے آقا نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، کامیاب ہو جاؤ.
اس سے پہلے اور پھر فرمایا ان لوگوں نے کہ ما جربنا علیک کذبا کہ اے نبی 40 سال کی عمر آپ کی ہو چکی، ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ ایسی پاکیزہ شخصیت اور ایسی پاک شخصیت کہ جس کے لیے فرشتے رب ذوالجلال کرتا ہو، میرے بھائی اس کی تعریف اور توصیف ہم کیا کر سکیں گے؟ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور بھیجنے کے بعد دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ یہ رحمت للعالمین ہے۔ اگر نمونہ تم کو حاصل کرنا ہے، آئیڈیل تم کو لینا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بناؤ، آپ کی زندگی کو آئیڈیل بناؤ، آپ کے اسوے کے اوپر عمل کرو، تب تو تم کامیاب ہوگے۔ اگر آپ کے اسوے سے ہٹ کر کے زندگی گزارو گے، میرے بھائی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج دنیا کے اندر دین کے اوپر کتنا عمل ہو رہا ہے، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ مسجدہ مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مسجدہ مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعر مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یہی وہ اذان تھی کہ حضرت بلال جب دیا کرتے تھے مدینے کے اندر تو مدینے کا ماحول کیا ہوتا تھا، اور صبح شروع ہو جاتی تھی، عورتیں بغبغ مدینے کی عورتیں اس طریقے سے رو رہی تھی آقا مدنی کی یاد میں کہ آج تو وہ ہمارا نبی رخصت ہو گیا، جس کا نام اور جس کا تذکرہ ہمارے کانوں کے اندر آج پڑا ہے۔ بلبلا اٹھی، آج وہی اذان ہماری مسجد کے اندر ہوتی ہے، آج وہی اذان ہم سنتے ہیں، ہمارا دل نہیں مسجد کی طرف مائل ہوتا، ہمارا دل اس طرف ہم کو نہیں لے جاتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعر مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح جلالی نہ رہی۔ خالی اذان جو ہوتی ہے وہ رسم کے طور کے اوپر ہوتی ہے، اور وہ روح اور وہ سوز وہ گدار جو حضرت بلال کی اذان کے اندر تھا وہ اس قوم سے رخصت ہو چکا، وہ اس قوم سے رخصت ہو چکا۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعر مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو میرے بھائی آج ہم بالکل لفافہ ہیں کہ جس طریقے سے لفافے کو بند کر دیا جائے، ہوا بھر دی جائے اس کے اندر، صرف آپ کو لگے گا کہ یہ تو بہت ہی اس کے اندر بہت سامان ہے، لیکن جب آپ اس کو کھول کر کے دیکھیں اور اس کے اندر کچھ نہ ہو تو میرے بھائی آپ کیا کہیں گے؟ یہی حال آج مسلمان کا ہے، اس لیے اس کا نام مسلمانوں کی فہرست میں ہے، اور نہ جانے کن کن جگہوں کے اوپر اپنے آپ کو مسلمانوں کی فہرست میں شامل کروائے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے بھائی اس دور کو دیکھیں ہم جس دور کے اندر آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں نماز کے لیے اذان جب دی جاتی تھی تو کوئی شخص اپنے گھر کے اندر موجود نہیں رہتا تھا، سب کے سب مسجد کی طرف رواں اور دواں ہو جاتے تھے، سب کے سب مسجد کی طرف چل دیتے تھے۔ اور حضرت حنظلہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر، آپ کی محفل کے اندر، آپ کے سامنے ہم جب بیٹھتے تھے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کنا رأینا الجنت والنار، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جنت ہمارے سامنے ہے، دوزخ ہمارے سامنے ہے، ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا تھا۔ شکایت کی حضرت عمر سے کہ اے عمر نافق حنظلہ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بات کیا ہے؟ حضرت عمر سے اس سے پہلے ملاقات ہو چکی، حضرت عمر سے اپنی کیفیت انہوں نے بیان کی۔ ہمیں یہاں پر سبق لینے کی ضرورت ہے کہ کبھی ہم نے اپنے دل کی کیفیت کو کسی کے سامنے رکھا، اپنے کسی بزرگ کے سامنے، اپنے کسی عالم دین کے سامنے، اپنے کسی پیر اور مرشد کے سامنے، اپنے کسی استاد کے سامنے، اور وہ سن کر کے ہم آئے ہیں اللہ کے نبی سے، وہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے دل سے غائب ہو جاتی ہیں۔ بات کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اسی حالت میں رہو
جس طریقے سے میرے سامنے رہتے ہو تو رب ذوالجلال کی قسم اللہ کے فرشتے آسمان سے نازل ہوں گے اور تمہارے بستروں کے اوپر تم سے مصافحہ کریں گے. تمہیں بھائی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا کفیل اشرف کامیاب کرے. اور جو یہاں پر کہا جاتا ہے سنا جا رہا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں بھی وہ جذبہ اور وہ شوق عطا فرمائے جو جذبہ حضرات صحابہ کے اندر تھا. حضرات صحابہ کے اندر جو جذبہ دین کے سلسلے میں تھا ہمیں بھی وہ جذبہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. ہم دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے ہوں, دین کے کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرنے والے ہوں, دین کے کاموں میں اپنی صلاحیتوں کو لگانے والے ہوں, دین کی کاموں میں خود لگنے والے ہوں, اپنے بچوں کو لگانے والے ہوں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.